عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو تو یاد آنے پر فوراً ہی سنت اعتکاف کی نیت کر لیں۔ انشاءاللہ جب تک مسجد میں داخل رہیں گے مفت کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس کی فضیلت و اہمیت و افادیت کو جاننے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی افادیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ، اور حدیث پاک کے مطابق 7 قسم کے لوگ، اس حدیث پاک کے مطابق 3 قسم کے لوگ اس دن، اس سخت دہشت والے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو میری امتی سے پریشانی کو دور کرے، جو میری امتی سے تکلیف و پریشانی کو دور کرے۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کرے، اور تیسرا شخص وہ ہوں گے کہ جو اس قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہ دنیا عمل کرنے کی جگہ ہے۔ ہم سے جتنا ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، اسی دنیا کے اندر ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اسی میں کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو ہی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال کو بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نیکی نہیں کما سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نیکی کمانے کا واحد ذریعہ دنیا تھا، اب وہ دنیا میں ہے نہیں۔ دنیا ہی دارالعمل تھا، عمل کرنے کا گھر تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا تو اب نیکی کمانے کا، نیکی حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن سنو، 3 صورتیں ایسی ہیں، 3 ذریعے ایسے ہیں، 3 طریقے ایسے ہیں، اگرچہ انسان دنیا سے چلا جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تب بھی اس کو مسلسل ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس کے مر جانے کے بعد، دنیا سے اس کے انتقال ہو جانے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے نمبر 1 صدقہ جاریہ۔ کوئی بندہ اگر کوئی صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جو دیر تک ہمیشہ رہنے والا ہو، جیسے مدارس دیکھے، مساجد دیکھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے مساجد بنائی۔ آج سے تقریباً چبوترا نام کی مدرسہ کا قیام کیا، تب سے لے کر اب تک ان مدارس کا قیام، ان مساجد کا قیام جاری و ساری ہے، اور
اولاد صالح، نیک اولاد. اگر کسی انسان کی اچھی اولاد ہے، نیک اولاد ہے، اچھے بچے ہیں، تو اس انسان کے مر جانے کے بعد بھی اس اولاد کے ذریعے، اس نیک صالح بچے کے ذریعے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا. ان کے بچے دنیا میں رہتے نیک کام کریں گے، بھلے کام کریں گے، تو اس کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. وجہ اس کی کیونکہ ذریعہ باپ ہے، دنیا میں آنے کا ذریعہ والدین ہے، تو اس وجہ سے اولاد کے ذریعے بھی والدین کو فائدہ پہنچتا ہے. اب اپنی تیسری چیز ہے علم نافع، وہ علم جس سے دنیا میں نفع اٹھایا گیا ہو. جیسے الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں، اگر ہم اس علم پر عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اس کا علم پھیلائیں، تو ہم کسی اور کو پھیلائیں گے، وہ بھی عمل کریں گے، پھر ہم کسی اور کو پھیلائیں گے، وہ بھی عمل کریں گے. تو یہ علم کا سلسلہ جس طرح مدارس و مساجد کا قیام 1400 سال پہلے ہوا تھا، اسی طرح علم دین کا ایجاد، علم دین پھیلانے کا کام بھی 1400 سال پہلے ہوا تھا. تو جس طرح مدارس و مساجد آج تک جاری ہے، اس طرح علم دین آج تک جاری ہے. تو انشاءاللہ اگر ہم کسی کو علم دین کی کوئی بات سکھاتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ کسی اور کو سکھاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. تو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ان 3 طریقوں میں سے کم از کم ایک طریقہ اپنا لینا چاہیے، تاکہ اگر ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں افسوس نہ ہو کہ یار ہم نے ثواب نہیں کما سکتا، میرا انتقال ہو چکا ہے، میں مر چکا ہوں، ہم نے ثواب نہیں کما سکتا، تاکہ ہمیں پچھتاوا نہ ہو. اسی وجہ سے دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ان 3 طریقوں میں سے کسی ایک پر عمل کر لینا چاہیے. اب ہم جو اس جامعہ میں ان میں بہترین طریقہ جس میں ہم بخوبی عمل کر سکتے ہیں وہ علم دین ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے دین کا بہت زیادہ علم سیکھیں، ہم خود بھی اس کا عمل کریں، اور آئندہ اور مسلسل ابھی سے دوسروں کو اس کو سکھاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بڑا پہلے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے پیروز تمام مسلمان کے ساتھ یا الہ عالمین بیان میں میری غلطی کو معاف فرما. یا الہ عالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ عالمین ہم سب کے لیے جائز مرادیں پوری فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وأصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.